بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 163، سورہ اسراء آیت نمبر 56۔ قل ادعوا الذین، کہہ دیجئے کہ مدد مانگو ان لوگوں سے کہ تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کے سوا ان کو معبود بناتے ہو۔ فلا یملکون، وہ اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر عنکم، تم سے تکلیف دور کرنے کا، ولا تحویلا، اور نہ تکلیف کو آسان کرنے کا۔ اس آیت کے اندر گویا کہ ان کے خیال کا اور الزام کا رد ہے کہ مشرکین کو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، داعی کو کہا کہ دعوت دے دو، اللہ ان مشرکین کے حال کو خوب جانتا ہے، کس کے اندر طلب ہے اور کس کے اندر طلب نہیں ہے، اور اگر ان کے اندر طلب اور عاجزی ہوئی تو اللہ ان پر رحم کرے گا، یعنی ایمان کی توفیق دے دے گا، اور اگر ان کے اندر ایمان طلب نہیں ہے اور ایمان کی طرف رجوع نہیں ہے تو اللہ ان کو سزا دے گا۔ تو مشرکین کے خیال میں، یا جو مدعوی ہے جس کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کے خیال میں یہ بات آئی کہ جب ہمیں اللہ سزا دے گا تو ہمارے خدا اور ہمارے شرکاء جو ہے ہم ان سے مدد مانگیں گے اور وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے۔ تو ان آیات کے اندر ذکر ہے کہ وہ عذاب سے نہیں بچا سکتے، وہ نہ تمہیں تکلیف دور کر سکتے ہیں، نہ تکلیف دور کرنا تو دور کی بات، وہ تمہاری تکلیف کو آسان بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب، یرجون رحمت، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، ویخافون عذاب، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ جو خود محتاج ہے، جو اللہ کا قرب چاہتا ہے، جو اللہ کی رحمت کا امیدوار ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے، وہ تمہاری کیسی مدد کر سکتا ہے اور تمہیں کس طرح عذاب سے بچا سکتا ہے؟ یہ خیال تمہارا غلط ہے۔ اس غلط خیال اور غلط عقیدے کے اوپر ان کی تردید ہے کہ یہ مت کہو کہ ہم نے دعوت کو ٹھکرا دیا، قرآن و اسلام کو نہ مانا، تو ہمیں اگر سزا دی گئی تو ہمارے آلیہ ہماری حفاظت کریں گے اور ہمیں بچائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ادعوا الذین، مانا پکارو ان کو، مانا مدد مانگو یا ان کو پکارو، الذین، ان کو، زعمتم، کہ تم دعویٰ کرتے تھے، اور زعمتم دعویٰ تمہارا کیا تھا کہ انہم شرکاء، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے، من دونہ، یہ ترکیب میں حال بنتا ہے الذین سے، پکارو ان لوگوں کو تم جن کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے کہ انہم آلہۃ، کہ یہ ہمارے مددگار ہے اور ہمارے حاجت روا ہے، اور اس حال میں کہ وہ جن کو تم آلہہ مانتے تھے وہ من دونہ ہی، اللہ کے سوا ہے، اللہ کے سوا جو اولیاء ہے، جو بزرگ ہیں، ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کو پکارو اور اپنی تکلیف دور کرنے کے لیے۔ لیکن فلا یملکون، جواب یہ ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتے، کشف الضر، تکلیف دور کرنے کی، عنکم، تم سے، وہ تم سے کسی مصیبت کو، کسی بیماری کو، کسی عذاب کو ٹال نہیں سکتے۔ عذاب کو دور کرنا تو دور کی بات، ولا تحویلا، تحویل کا معنی تبدیل، یعنی اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتے، معنی آسانی بھی نہیں لا سکتے کہ بڑے عذاب کو ہٹا کر چھوٹا عذاب لے آئیں، تو اس میں گویا کہ ایک قسم کی آسانی ہوگی۔ حول یحول، تحویل کا معنی تبدیل کرنا، اس سزا جو بڑی سزا ہے اس کی تبدیلی بھی وہ نہیں کر سکتے، وہ خود عاجز ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ موضع القرآن کے اندر شاہ عبد القادر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو کہا گیا، شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پکارتے ہیں اور یہ شہر اس کی حفاظت میں مانتے تھے کہ ایک بزرگ یہ شہر اس کی حفاظت میں ہے اور ہماری حفاظت اور ہمارے اس گاؤں کی حفاظت وہ بزرگ کر رہا ہے، تو ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ان کے اوپر گویا کہ اس میں رد ہے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون، جو پکارتے ہیں، یدعون مانا یہ پکارتے ہیں ولیوں کو، بزرگوں کو، اور یہاں لکھا یدعون کہ ملائکہ مراد ہے، اور والعیسیٰ والعزیر، تمام مفسرین نے لکھا ہے جو فرشتوں کو پکارتے ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ یدعون، جو پکارتے ہیں غیروں کو، اور کیوں جن کو یہ پکارتے ہیں تو وہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ تلاش کرتے اپنے رب کے پاس، الوسیلہ مانا محبت، یبتغون، یہ الذین یدعون سے ترکیب میں اس کی تفسیر ہو رہی ہے کہ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یدعون، جو پکارتے ہیں، یا اولئک الذین یدعون کا معنی ہی ہے کہ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ بزرگ، یہ لوگ مراد ہیں۔ اولئک، یہ انبیاء اور یہ اولیاء جو ہے نا، الذین، یہ وہ لوگ یدعون، جو اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کو یہ کیوں پکارتے ہیں؟ اس لیے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ،
اللہ سے یہ اپنی محبت چاہتے ہیں۔ وسیلہ کا معنی قرب، اور ایہم اقرب، یا ایہم ترکیب میں مضاف الیہ مل کر مبتدا ہے اور اقرب اس کی خبر ہے، اور مبتدا خبر مل کر پورا جملہ اسمیہ یہ بدل بنتا ہے الوسیلہ سے، اور وسیلہ کا معنی المحبت کے ہے، القرب کے ہے۔ تو معنی یبتغون الی ربہم، یہ اپنے رب کے پاس الوسیلہ قرب چاہتے ہیں۔ ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کا زیادہ قریب ہے، اپنی عبادات کے ساتھ، اپنی اللہ کے سامنے جھکنے کے ساتھ، اور اپنے معاملات کے ذریعے اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یا الذین یدعون سے اس یدعون کا مفعول محذوف ہے، معنی یہ کہ اولئک الذین، یہ مشرکین وہ لوگ ہیں، یدعونہم جو پکارتے ہیں، ہم معنی ان فرشتوں کو یا انبیاء کو یا اولیاء کو، یبتغون الی ربہم، اور یہ چاہتے ہیں اپنے رب کے پاس الوسیلہ محبت، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون قریب ہے، ویرجون رحمتہ، اور یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی امید، رحمت جنت اور اللہ کے نعمتوں کی امید رکھتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، بے شک تیرے رب کا جو عذاب ہے، کانا محظورا، وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرنا چاہیے۔ محظوراً معنی جس سے ڈرنا چاہیے، وہ چیز جس سے انسان ڈرے۔ گویا کہ یدعونا، یہ دعا جو ہے یہ بمعنی عبادت کے ہے، تو ایک جز کا ذکر ہوتا ہے، مراد اس میں کل ہوتا ہے۔ یدعون سے مراد عبادت مراد ہے، اور عبادت کے گویا کہ 3 اجزاء ہے۔ پہلا جز جو ہے نا یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو عبادت کا معنی اصل میں قرب، اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ کا سے وسیلہ کا یہ معنی ہے۔ دوسرا جز اس کا یہ ہے کہ یرجون رحمت، اللہ کی رحمت کی امید، اور تیسرا جز یہ ہے کہ یخافون عذاب، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ گویا کہ خوف اور رجا، امید اور المحبت، یہ 3 اجزاء جو ہے نا عبادت کے اجزاء ہیں، مرکب عبادت سے۔ تو عبدو کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے محبت رکھو، ما فوق الاسباب، کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، حاجت روا ہے۔ اور عبدو کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی سے امید رکھو، کسی اور سے امید اور طمع اور سہارا نہ رکھو۔ اور عبدو کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ ہی سے ڈرو، کیونکہ یہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ اور یرجون اور یخافون، یہ یدعون کی تفصیل ہے، اور یدعون کی تفصیل 3 اجزاء کے ساتھ کی ہے۔ ایک الوسیلہ کے ساتھ جو کہ قرب اور محبت ہے، اور دوسرا یرجون رحمتہ کے ساتھ، اور تیسرا یخافون عذابہ کے ساتھ۔ گویا کہ یہ 3 اجزاء ہو گئے عبادت کے، اور یہ مجموعہ عبادت کاملہ ہو جائے گی۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ اس آیت کے اندر اس مسئلے کا ذکر ہے کہ تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، ہم نہیں مانتے، تو عذاب کو لے آؤ۔ تو جواب یہ کہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے جو عذاب ہے، موت کا عذاب ہے، یا کسی قوم کو ہلاک کرنے کا جو عذاب ہے، اس کو ایک وقت مقرر پر لکھا ہے، وہ اپنے وقت مقرر پر آ کر رہے گا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ میں من زائدہ برائے استغراق کے لیے ہے، اور ان نافیہ ہے، نہیں ہے کوئی گاؤں بھی، الا نحن مہلکوہا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، یعنی اس کو مہلکون تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ہم ہی اس کو ہلاک کریں گے۔ قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، سور کے ذریعے سے یا کسی عذاب کے ذریعے سے، او معذبوہا عذابا شدیدا، یا ہم اس کو عذاب دیں گے سخت ترین عذاب۔ تو یہ سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ کسی قوم کو قیامت سے پہلے ہلاک کرنا یا اس کو سخت سزا دینا، کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہے، یہ کتاب تقدیر کے اندر مستور ممانہ مکتوب کے ہے، مقرر وقت پر آئے گا، یہ اپنے وقت کے ساتھ ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا۔